بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب امام جمروزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں قرآن کی تجوید کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اظہار اور ادغام اور اخفاء وغیرہ کیا اور اقلاب بھی۔ اب شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان فی الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فیہما احق۔ اب یہاں ایک شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ایک مسئلہ جس کو متماثلین کہتے ہیں۔ متماثلین کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان فی الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فیہما احق وَإِن يَكُونَ مَخْرَجًا تَقَارَبًا وَفِي الصِّفَاتِ اخْتَلَفًا يُلَقَّبُ۔ کیا ہے؟ پہلا قسم یہ ہے جس کے حرف بھی ایک ہو، اور کیا ہے وہ نکلتی بھی ایک ہی جگہ سے ہو، جیسے با اور دال دونوں ہی متماثل ہے، دونوں کو کہیں گے تو ایک ہی جیسا منہ ہلے گا۔ تو اگر ایسا ہے، پہلے کیا ہے، دونوں ہی متماثلین ہیں، اس کو متماثل کہتے ہیں کہ حرف دونوں ملے ہیں، دونوں کا یعنی مخرج بھی ایک ہوگا اور صفت بھی ایک ہوگا۔ پہلی چیز، یہ پہلا قسم۔ اب کہتے ہیں دوسرا قسم وَإِن يَكُونَ مَخْرَجًا تَقَارَبًا وَفِي الصِّفَاتِ اخْتَلَفًا يُلَقَّبًا۔ کیا ہے؟ اب یہاں بتاتے ہیں کہ متقاربین، پہلے متماثلین گزر گیا جس کے صفت بھی ملتی ہو اور کیا ہے مخرج بھی۔ اب یہاں کیا ہے؟ مخرج اس کا جو ہے قریب قریب ہے، مخرج یعنی نکلنے کا جگہ قریب قریب ہے، ایک نہیں ہے، برابر نہیں ہے، لیکن قریب قریب ہے۔ اور کیا ہے؟ اس کی صفت الگ ہے، صفت ان کی الگ ہے۔ جیسے مثال دے اذ دخلوا، زال الگ سے نکلتا ہے، دال الگ جگہ، ٹھیک ہے، بھلے ہی قریب ہے لیکن صفت دونوں کی مختلف ہو گئی، تو کیا ہے اذ دخلوا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، تو پہلی چیز کیا گزری؟ صفت بھی ایک ہو، مخرج بھی ایک ہو۔ دوسری چیز یہ جو دوسری قسم ہے وہ متقارب ہو، اس کا یعنی متقارب صفت ہو، متقارب مخرج ہو اور صفت اس کا مختلف ہو، نکلنے کی جگہ قریب قریب ہو ایک حرف سے، اور صفت جو ہے اس کی تو کیا ہے الگ ہو، مختلف ہو، تو اس کو متقاربین کہیں گے۔ قد سمع اللہ، دال کیا ہے الگ ہے، سمع الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا صفت جو ہے بالکل الگ ہے، لیکن دونوں کا مخرج جو ہے قریب قریب ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں متقاربین ان یکون اتفقا فی مخرج. اب کیا ہے؟ فی مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسین. اب کیا ہے؟ اب متجانسین کی باری آتی ہے. یعنی کیا ہوا؟ صفت اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی جو ہے مخرج ایک ہے، مخرج میں اتفاق ہے، مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن صفت میں جو ہے یہ مختلف ہے. یعنی اگر اس کو ایسے کہیں کہ پہلا جو تھا، پہلی قسم جس میں دونوں ایک ہوں گے، مخرج بھی ایک، صفت بھی ایک. دوسری قسم یہ والا، یعنی پہلے والا متماثل نہیں، دوسرے والا کیسا ہو گیا کہ یہ جس کے جو ہے مخرج ایک ہوں گے اور صفت الگ الگ. ٹھیک ہے، صفت الگ الگ. یہ کیا ہو گیا؟ متجانسین. اور تیسری چیز کیا ہو گئی؟ متقاربین. ایسے کر کے اگر یہ کریں گے تو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. پہلی کی مخرج اور صفت دونوں ملتی ہے، دوسرے کی مخرج ملتی ہے لیکن صفت نہیں ملتی، تیسرے کی کیا ہے؟ مخرج قریب قریب ہے اور صفت نہیں ملتی، یعنی وہ بھی نہیں ملتی ہے، یہ بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو ایسا اگر کریں گے تو آسان ہوگا. ثم ان سکن اول کل فالصغیر سمیا. اب یہی بات بتا رہے ہیں کہ پہلے میں اگر، یعنی پہلے جو جس میں جسم ہو، جزم یا سکون ہوگا پہلے حرف میں، اور دوسرا متحرک ہوگا، تو اس کو متماثلین صغیر کہیں گے. ٹھیک ہے، یا متقاربین کہیں گے یا متجانسین کہیں گے. ٹھیک ہے، پہلے میں سکون ہے اور دوسرے میں حرکت ہے. تو جیسے اس کی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں. ہاں، جیسے او حرک الحرفان فی کل فقل کل کبیر وفہمنہ بالمثل. کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ پہلی حرف میں کیا ہے؟ حرکت ہے، اور دوسرے میں بھی کیا ہے؟ حرکت ہے. پہلے حرف میں بھی حرکت ہے اور دوسرے حرف میں بھی حرکت ہے، تو یہ کیا ہے؟ متماثلین. صفت بھی مخرج بھی ایک ہے، صفت بھی ایک ہے. جیسے مثال کے طور پر، جیسے الرحمن الرحیمی، اس کہتے ہیں مالکی. الرحمن الرحیمی مالکی. ٹھیک ہے، تو رحیمی مالکی دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب پڑھیں گے تو کیا ہے؟ اس کو ادغام ہو جائے گا، رحیمی مالکی ایسے کر کے. تو اس کو ادغام کبیر کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ادغام کبیر کہیں، دونوں متماثل ہیں. اب کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ اگر سکون ہے، یعنی یہاں کیا ہے؟ دونوں میں حرکت ہے، یہ ادغام کبیر. اور ایک میں سکون ہے اور دوسرے میں حرکت ہے. پہلے میں سکون ہے، دوسرے میں حرکت ہے. جیسے اذهب بکتابی، اذهب میں با ہے، اس کے بعد بھی با ہے، تو کیا ہے؟ دونوں کا مخرج بھی ایک ہے، صفت بھی ایک ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک میں سکون ہے اور ایک میں حرکت ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صغیر، ادغام صغیر. دوسری قسم کیا ہے کہ یہ پہلے میں حرکت ہوا، لیکن کیا ہے؟ اس کا جو مخرج ہے قریب ہے، جو کہ دوسری قسم رحمہ اللہ بتائے، قریب ہے، اور اس کی صفت جو ہے مختلف ہے.
جیسے اذ دخلوا، ہم بتائیں اذ دخلوا، اذ میں کیا ہے، اذ میں کیا ہے، زال میں سکون ہے اور دال میں حرکت ہے، تو کیا کہا ہے، صغیر ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، یہ صغیر ہو گیا. قد سمع اللہ، یہ بھی کیا ہو گیا، صغیر ہو گیا. اس کے بعد کبیر کی مثال لیں تو کیا کہیں گے، من بعدی ذالک، من بعدی ذالک، بعدی ذالک، دال اور زال دونوں قریب قریب ہے مخرج، لیکن صفت الگ ہے، لیکن دونوں میں حرکت ہے، تو کیا کہیں گے، متقاربین کبیرین. ٹھیک ہے، متقارب ہیں لیکن یہ ادغام کبیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم جو شیخ رحمہ اللہ بتائے وہ کیا ہے کہ اگر پہلے میں سمجھ لیجئے، پہلے میں ساکن ہے، سکون ہے، اور دوسرے میں کیا ہے، حرکت ہے، اور کیا ہے یہ متجانسین، متجانسین ہے. کیا ہے اس کا یہ کہ صفت اس کی مختلف ہوگی لیکن مخرج اس کا ایک ہوگا، مخرج ایک ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ قرآن میں فرماتے ارکم معنا، اصل میں کیا ہے یہ ارکب معنا، لیکن ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ادغام صغیر ہے، ارکب معنا. ٹھیک ہے، ارکب معنا، تو مخرج ایک ہے لیکن کیا ہو گیا، صفت الگ الگ ہو گئی، تو بولنے مشکل ہے. ارکب معنا، تو ارکب معنا ایسے کر کے پڑھتے ہیں. اور کیا ہے، دونوں میں اگر حرکت ہے جیسے بھی بتایا تو کیا ہو گیا، کبیر ہو گیا. ٹھیک ہے، کبیر ہو گیا. جیسے مریمہ بہتانا عظیمہ، مریمہ بہتانا، تو یہ جو مریمہ ہے دونوں میں حرکت ہے، مریمہ میم میں بھی حرکت ہے اور با میں بھی حرکت ہے، تو یہ کیا ہو گیا، کبیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں وہ مد کے بارے میں ہے. کہتے ہیں والمد اصلی و فرعی لہ وسمی اولا طبیعیا وہوا. کیا ہے، مد کے بارے میں، مد اصلی ہوتی ہے اور فرعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مد اصلی کیا ہے، جو حروف علت سے ہو، جو حروف علت سے ہو اور اس کے بعد جو ہے حمزہ یا سکون ہو، اس کے بعد حمزہ یا سکون ہو، یعنی اس میں جو ہے حروف علت میں حمزہ یا سکون ہوگا، بس آسان ہے ایک دم. اور اس کی مقدار دو حرکت جیسی رہے گی، یعنی اتنا کھینچیں گے اس کو. آگے اب مد فرعی، مد فرعی کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ما لا توقف على سبب ولا بدون الحروف تجتلب. کیا ہے، بل ای حرف غیر حمز او سکون جاء بعد المد فالطبیعی یکن. اچھا، یہاں پہلے طبیعی کے بارے میں بتلا دیے کہ طبیعی کیا ہے، کہ حرف کے بعد، کوئی بھی حروف کے بعد اگر حروف علت کا کوئی ہے، حروف علت، ٹھیک ہے، ہم لوگ جانتے ہیں واو یا، یہ حروف علت ہو گئے، اس کے بدلے میں کیا دے دیں گے، الف دے دیں گے. اس میں وہ اگر اس میں حمزہ نہ ہو اور سکون ہو، ٹھیک ہے، حمزہ نہ ہو یعنی حمزہ رہے گا تو اس کو جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے نا، تو حمزہ نہیں رہے گا. جیسے قالا، ٹھیک ہے، تو قالا میں کیا ہے، سکون ہوگا، تو قالا بھلے لکھتے وقت میں نہیں لکھتے. اب کیا ہے، والآخر فرعی موقوف علی سبب کحمز او سکون مسجلا. اب کیا ہے، فرعی کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ کیا ہے، سبب کے اس میں ہوتا ہے، اس میں حمزہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ رہتا ہے. اب اور کیا ہے، اس میں سکون رہتا ہے، سکون بھی رہا اور حمزہ بھی رہا. اور یہ جو مد ہے یا تو منفصل ہوگا یا تو متصل ہوگا، یا تو منفصل ہوگا یا متصل ہوگا. اگر حروف کے بعد اگر مد ہوگا، یعنی مد ہوگا، حمزہ ہوگا،
ٹھیک ہے. تو یا تو وہ مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو ہم لوگ اس سے پہلے وہ بتایا ہے کیا، یہ جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے جیسے کہ یہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حروف ثلاثۃ فعیھا من لفظ وعی وہی فی نوحیہ. کیا ہے، اب کون کون سے حروف جو یہ ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں، جس کو ہم لوگ حروف مدہ کہتے ہیں. کیا ہے، واو الف یا، واو الف یا. اب اس سے کیا ہوگا، ہم لوگ مد بنائیں گے. کیسے، اگر فتحہ کے بعد فتحہ مطلب فتحہ کوئی حرف میں فتحہ ہے، ٹھیک ہے، زبر ہے، زبر کے بعد اگر الف آیا تو کیا ہے، مد ہوگا. ویسے ہی کوئی حرف میں کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اس کے بعد اگر یا آیا تو کیا ہوگا، مد ہوگا. ویسے ہی کوئی حرف میں پیش ہے، کوئی حرف میں پیش ہے اور اس کے بعد اگر واو آتا ہے تو کیا ہوگا، مد ہوگا. بس یہی سمجھنا ہے. والقصر قبل الياء وقبل الواء ضم شرط وفتح قبل الالف يلتزم. وہی چیز بتائے کہ الف کے حرف، کوئی حرف زبر کے بعد اگر الف آئے تو مد ہوگا، زیر کے بعد یا آئے تو مد ہوگا، واو کے بعد پیش کے بعد اگر واو آئے تو مد ہوگا. واللین فیہا الیاء ووا سکنا ان انتفاخ قبل کل اعلنا. اب لین ہم لوگ جانتے ہیں حروف لین کیا ہے. حروف لین کیا ہے، واو اور یا، کمزور حرف. اب اس میں بھی یہ ہوگا، کیا ہے، مد ہوگا جب رکیں گے، یعنی توقف کے وقت اس میں یہ ہوگا، کیا بولے، مد ہوگا. جیسے خوف، بیت، ٹھیک ہے. بیتن ایسے جب بولیں گے تب الگ ہے، خوفن الگ ہے، لیکن جب رکیں گے تو کیا بولیں گے، خوف، بیت، ٹھیک ہے. ویسے ہی کیا ہو گیا، جوع. تو یہ جو ہے توقف کے وقت حروف لین میں بھی یہ ہوگا، آپ کا مد ہوگا. اس کے بعد کیا ہے، احکام المد کہتے ہیں. شیخ فصل باندھتے ہیں، للمد احکام ثلاثۃ تدوم وہی الوجوب والجواز واللزوم. کہ مد کے 3 احکام ہیں. مد کے 3 احکام ہیں. ایک مد جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، اس کو کھینچنا ہی ہے. ایک جائز ہوتا ہے اور ایک لازم ہوتا ہے، ایک دم ٹھیک ہے. ایک کو کھینچنا جائز ہے اور ایک کیا ہے، لازمی ہے کہ کھینچنا پڑے گا، ضروری ہے. جیسے اگر کوئی حرف آئے گا، اس میں مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہ ہوگا، یعنی یہ جو لفظ ہوگا، یعنی آپ کے پاس ایک حرف آیا، جیسے مثال کے طور پہ جا، ٹھیک ہے، جیم ہے، اس کے بعد کیا ہے، مد ہے، الف ہے یعنی، ٹھیک ہے، اس میں سکون ہے، اس کے بعد کیا ہے، حمزہ. تو کیا ہو گیا، یہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر سے کہتے ہیں، اگر کوئی حرف میں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی حرف کے بعد اگر یہ آتا ہے، حرف میں مد ہے، ٹھیک ہے، حرف میں مد ہے یعنی اصلی الف، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر حمزہ ہے تو کیا ہوگا، مد واجب ہوگا. جا آ، جیسے کیا ہے، جا آ. تو اس کو بھی کھینچیں گے 4 یا 5 جیسے حرکات جیسے، اور کم سے کم اس کو کتنا کھینچیں گے، 2 حرکت جیسا، کم سے کم اس کو 2 حرکت جیسا کھینچیں گے. اس کے بعد کیا ہے، فی کلمۃ و ذا بمتصل فی کلمۃ و ذا بمتصل یعد. کیا ہے، متصل. اب متصل کے بارے میں بتاتے ہیں. کیا ہے، اگر حمزہ جو ہے
کسی حرف کے حروف مدہ کے بعد آئے گا کسی کلمہ میں ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد متصل کب ہوگا؟ جیسے جا آ ہے تو یہ مد متصل ہوا. کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں مد ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو کیا ہے؟ اس کو مد متصل کہیں گے. ٹھیک ہے. وجائز مد وقصر ان فصل. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ کہتے ہیں جائز کب ہوگا؟ جب منفصل ہوگا. یعنی اگر مد ہے کسی حرف میں اور اس کے بعد کوئی اور حرف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، یا پھر حمزہ نہیں بھی ہے مان لے، تو کیا ہوگا تب؟ مد منفصل. جیسے توبو الی اللہ، تو توبو، ٹھیک ہے، تا میں کیا ہے؟ مد ہے، واو. بو میں کیا ہے؟ مد ہے، واو. اس کے بعد خود ایک الف ہے. ٹھیک ہے، خود ایک الف ہے، اس کے بعد پھر ایک حمزہ آتا ہے. حمزہ یعنی جو الف میں یعنی حرکت ہو. تو توبو الی اللہ. ٹھیک ہے، توبو الی اللہ. تو توبو الی اللہ جو ہے واو ہے اس میں، یعنی حرف مد، اس کے بعد الف ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ ہے، تو یہ منفصل ہو گیا. تو یہ منفصل ہو گیا. یہاں کھینچنا جائز ہے، اگر کھینچیں گے تو کوئی کھینچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ویسے ہی کھینچیں گے جیسے پہلے کو کھینچ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہے؟ کل بکلمۃ وہذا منفصل. ٹھیک ہے، یہ جو بات بتائے کہ منفصل کے بارے میں جو ہم بتائیں. ومثل ذا ان عرض السکون وفقا كتعلمون نستعین او قدم الحمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. اب کیا ہے؟ کہتے ہیں مد اگر ہوتا ہے اور وہ مد کیا ہے؟ سکون کے یعنی میں پلٹ جاتا ہے. جیسے یہاں مثال دیے شیخ، تعلمون. تعلمون کو اگر دیکھے تو اللہ آخر میں کیا ہے؟ میم واپس منہ نون زبنہ. تو واو میں کیا ہے؟ یہی مد ہے نا، سکون ہے. تو یہ جو سکون ہے اگر رکیں گے تو نون میں بھی سکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر رکیں گے تو کیا ہے؟ اس میں بھی سکون ہو جائے گا. تعلمون. یا ویسے ہی مستقیم ہے، یا متقین ہے، یا مؤمنین ہے، یا جیسے ہم لوگ کہتے عالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو اس وقت میں جو ہے کیا کریں گے؟ مد ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا، اور مد کرتے کرتے اس سے ملائیں گے. مد کرتے کرتے اس سے ملائیں گے. یہی شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں. جیسے کہ مثال دے کر کے تعلمون، نستعین اور مستقیم، یہ سب مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. مد ہے، اس کے بعد جو ہے اگر رک رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہو جا رہا ہے؟ سکون ہو، یعنی سکون کے بعد سکون ہو جا رہا ہے. تو کیسے یہ کریں گے؟ تو یہ شیخ رحمہ اللہ بتائیں. اقدم الحمز علی المد وذا. کیا ہے؟ اچھا، یہاں ورش کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ورش میں جیسے ہم لوگ آدم پڑھتے ہیں، آدم میں کیا ہے؟ ہم لوگ مد دے دیتے ہیں آدم، یعنی اس میں ایک اور الف ہے. لیکن ورش والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے اور ایک الف لکھ دیں گے. یہ لوگ کا یہ قاعدہ، یعنی اس کے پہلے ایک حمزہ لکھ دے تاکہ سمجھ میں آئے کہ دو الف پڑھنا ہے. یہاں یہی فرماتے ہیں بدلو کا آمنو و ایمانا خذا. کیسے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آمنو، آمنو میں کتنا الف ہوگا، کتنا حرکت ہوگا، یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی ایک سے زیادہ ہے. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ یعنی الف کے آگے اور ایک الف لکھ دیں گے، جیسے کھینچے آدمی. ٹھیک ہے. اور ایمانن، تو یہ الف کے آگے کیا ایک الف لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے وہ لوگ کرتے ہیں. لا ولازم ان السکون اس
اسلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. اب کیا ہے مد لازم کے بارے میں فرماتے ہیں. کیا ہے حروف مد کے بعد اگر مد ہے ٹھیک ہے اور اصلی ٹھیک ہے یعنی جیسے حروف مد ہے جی حروف مد ہے اور اس کے بعد مد اصلی ہے یعنی الف ہو گیا ٹھیک ہے الف ہو گیا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مد سے روک رہی ہے تو کیا ہے تو یہ مد لازم ہوگی مد لازم ہوگی. جیسے الطامہ تو کے بعد کیا ہے حمزہ ہے تو کے بعد تو میں مد ہے اس کے بعد کیا ہے الف ہے ٹھیک ہے بھلے لکھنے میں نہیں آتا لیکن الف ہے. اب اس کو جو ہے میم میں کیا ہے تشدید بھی ہے شدہ جس کو کہتے ہیں تو کیا ہے یہ مد لازم ہو گیا طامہ یا حاقہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے مد لازم ہو گیا. کیا کیا کرنا ہے ایک حرف جس میں مد ہے اس کے بعد اگر الف آ جائے مد جس کو یہ کہتے ہیں ہم لوگ کیا ہے مد اصلی جو لوگ ہیں تو کیا ہوگا تب جا کر کے مد لازم ہوگا. وصلاً و وقعاً بعد مدین چاہے رکے یا چاہے پڑھے تو تب ہر حالت میں اس میں ہم لوگ مد کریں گے. اور کیا ہے طولا اور یہ جو مد ہوگا یہ لمبا ہوگا یہ مد یہ لمبا ہوگا یعنی مد لازم لمبا ہوگا ٹھیک ہے یعنی 6 حرکات جیسا اس کو کھینچا جائے گا 6 حرکت جیسا اس کو کھینچا جائے گا. اب کہتے ہیں اقسام المد لازم. اب مد لازم کے اقسام جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي مع كلاهما مخفف مثقل وهذه 4 تفصل. کیا ہے مد لازم کے 4 اقسام ہیں کلمی ہے اور حرفی ہے. کلمی جو کلمہ سے ہوتا ہے یعنی جو مد اصلی ہوتا ہے یعنی الف ہو گیا ٹھیک ہے جو حروف علہ وہ سب ہو گیا اس کو کلمی کہیں گے. حرفی جو حرف سے جس سے یعنی مد ہوتا ہے. کلاہما مخفف مثقل کیا ہے دونوں ہی مخفف اور مثقل ہوتے ہیں یعنی بھاری اور مخفف اور مثقل بھاری اور یعنی کیا بولے اس کا نام ہلکا. تو جو مخفف رہے گا اچھا پہلے مثقل کا قاعدہ کیا ہے کہ کسی حرف جیسے لام ہے لام ٹھیک ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے اس میں 3 کلمہ ہے نا لام الف میم ایسے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے لام الف میم ایسے کر کے 3 حرف ہو اور کیا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یعنی لام الف ہو گیا لام ہو گیا الف کیا ہے مد ہے اور اس کے بعد کیا ہے میم ہے تو کیا ہے لام پڑھ رہے رک رہے تو اب اس کے بعد اگر یعنی اس لام کے بعد اس حرف لام کے بعد اگر تشدید آتا ہے تو کیا ہے مثقل ہو جائے گا. اور مخفف کیا ہے جیسے نون ہے ہاں 3 حرف جو بتائے گئے کہ 3 کوئی بھی کلمہ میں یعنی کوئی بھی حرف میں 3 کلمہ جو ہوتا ہے جیسے لام الف میم 3 ہو گیا الف کو چھوڑے بغیر سب میں ویسا ہی ہوگا ٹھیک ہے. اب نون ہے جیسے مخفف کے بارے میں نون ہے اس میں بھی 3 یہ ہے ٹھیک ہے
جیسے نون واو نون. لیکن کیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو یہ آتا ہے اس میں تشدید نہیں ہوتا. یعنی اس کے پہلے والے میں کیا ہوتا ہے 3 یہ کے بعد 3 یعنی کلمے کے بعد تشدید ہوتا ہے تو کیا ہے مثقل ہوتا ہے, اور یہ یہاں تشدید نہیں ہوتا ہے تو مخفف ہوتا ہے. بس اسی کو سمجھ لینا ہے. تو یہی مثقل مخفف ہے. اور یہ کیا ہے کلمی بھی مثقل ہوتا ہے, حرفی بھی مثقل ہوتا ہے, اور کلمی بھی مخفف ہوتا ہے اور حرفی بھی مثقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں یہ مثقل اور مخفف دونوں ہوتے ہیں. فَإِن بِكَلِمَةٍ سُكُونٌ اجْتَمَعَ مَعَ حَرْفٍ مَدٍ فَهُوَ كِلْمِيٌّ وَقَعَ. اچھا, اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں سکون ہے, کلمے میں سکون ہے یعنی اب پھر سے بتائے, جیسے کوئی حرف ہے اس میں مد ہے اور اس کے بعد سکون ہے, یعنی الف میں سکون ہے, ٹھیک ہے, مد بھی ہے اور سکون بھی ہے, تو کیا ہے اب یہاں مد لازم ہوگا جیسے کہ بتایا گیا, اور یہی کلمی ہے, یہی کلمی ہے. جیسے الحاقہ, کوئی ایسے نہیں بولے وہ کہہ سکے گا کہ الحاقہ, ٹھیک ہے, تشدید ہے, ایک تو مثقل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. الحاقہ جیسے الطامہ, ٹھیک ہے, کیا ہے تو میں مد ہے, الف, ٹھیک ہے, الف ہے, تو کے بعد الف, اور اس کے بعد پھر الف میں سکون ہے. لکھتے وقت میں نہیں ہے, لکھتے وقت میں نہیں لکھتے, لیکن وہ ہے الطامہ, ٹھیک ہے. الصاخہ, سب کے سب مثقل ہے یہ سب. اس کے بعد کیا ہے مخفف کی باری. مخفف آگے بڑھے, کہتے ہیں او فی ثلاثی الحروف وجدا والمد وسطہ فحرفی بدا کلاہما مثقل ان ادغم مخفف کل ان لم یدغم. اچھا, حرفی کے بارے میں بتائیں, حرفی کے بارے میں بتلا دیے کیا ہے حرفی, کہ حرف سے جو یہ ہوتا ہے مد ہوتا ہے. جیسے حروف مقطعات ہے, الف لام میم, ٹھیک ہے, الف کو چھوڑ کر کے باقی سب میں ہوگا, جیسے کہ بتائے الف لام میم, ٹھیک ہے. تو یہ جو حروف سے جو ہوتے ہیں, نون, یہ حرفی کیا ہو گیا نون, ٹھیک ہے, نون, یاسین, تو یہ سب جو ہو گئے کیا ہے حرفی ہو گئے, حرفی ہے. ایک ایک حرف سے یہ ہوتا ہے یعنی مد ہوتا ہے, اور یہ قرآن کے شروعات میں اور کہیں نہیں ہے. قرآن کے صرف شروعات میں, یعنی کوئی بھی سورہ شروع کرے, سورہ قلم شروع کرے نون, اور یہ سورہ بقرہ شروع کرے الف لام میم, تو ایسے کر کے شروع میں ہوگا ورنہ اور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے کہ بتایا گیا کہ دونوں ہی مثقل اور مخفف ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, اب مثقل کب ہوگا جب ادغام ہوگا, ادغام ہوگا, جیسے کہ بتلا دیے کیا کیا ہے طامہ, ٹھیک ہے, صاخہ, تو کیا ہے مثقل ہے, یعنی حرف ہے, مد ہے, اس کے بعد سکون ہے, اور اس کے بعد کیا ہے تشدید ہے, تو یہ کیا ہو گیا مثقل, یعنی بھاری بھاری ہو گیا نا. اس کے بعد کیا ہے مخفف, یعنی جو جس میں کیا ہوتا ہے ادغام نہیں ہوتا ہے, تشدید نہیں, یعنی تشدید نہیں ہے, مخفف. مخفف کل ان لم یدغم, اگر ادغام نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے مخفف ہے. واللازم الحرفی اول السور وجودہ وفی سمان ان حضر. کیا ہے حرفی جو ہے, اب حرفی کے بارے میں جو ہم بتائیں کیا ہے, وہ پہلے سورتوں کے, یعنی سورہ جو ہے کوئی بھی سورہ ہے اس کے پہلے ہوتی ہے, اور یہ کہاں کتنی جگہ ہے 8 جگہ. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں یجمعها حروف, ٹھیک ہے, اور شیخ رحمہ اللہ اس کو اپنے حروف میں جمع کیے ہیں. کیسے, کاف, کم اصل نقص, کیا ہے کاف ہے, کاف ہا یا عین صاد جس ہے, ٹھیک ہے, کاف ہے, میم ہے, اور یہ عین ہے, سین ہے, لام ہے, نون ہے,
قاف ہے اور صاد ہے، ٹھیک ہے. وعین ذو وجہین والطول اخذ، کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عین جو ہے، یعنی عین جو ہے کیا بولے، اس سے پہلے جو ہم بتائے کہ حرفی جو ہے سب میں مد لازم ہوگا، یہ کیا ہے؟ صورتوں کے پہلے میں رہیں گے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر عین، سین، قاف، ٹھیک ہے. اب یہاں جو ہم لوگ کھینچیں گے، یہاں ایک بات یاد رکھنا، جتنے بھی حرف کھینچیں گے وہ 3 کلمے ہوں گے. جیسے عین میں عین یا نون، ٹھیک ہے، 3 ہو گئے. اگر کسی میں 2 ہے تو اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. اس کے بعد وہی آئے گا وما سوى الحرف الثلاثی لا الف، ٹھیک ہے، حرف ثلاثی کے علاوہ، الف کے علاوہ. فمدہ مدا طبعیا الف، تو کیا ہے؟ اس کو مد طبعی کہیں گے، مد طبعی. جیسے تو ہے، تو ہے نا، تو میں کیا ہے؟ تو الف، بس دونوں ہی یہ ہے کلمہ ہے. ویسے ہی ہا ہے، ہا میں کیا ہے؟ ہا الف. تو کتنا کھینچیں گے؟ تو ہا، بس، یعنی اس کو 2 ہی حرکت کی طرح کھینچیں گے اور نہیں. وذاک ایضا فی فواتح السور، اور یہ بھی کیا ہے؟ سورتوں کے شروعات میں ہے، سورتوں کے شروعات میں ہے. فی لفظ حی طاہر قد انحدر، اب اس کو جمع کیے حی طاہر میں، حی طاہر یا طہور میں جمع کیے ہیں، یعنی کیا ہے؟ ہا ہے، ٹھیک ہے، ہا میں کیا ہے؟ ہا الف، ہا ہو گیا، اس کا اسپیلنگ بولے ہم کلمہ. یا میں کیا ہے؟ یا الف، ٹھیک ہے. تو میں کیا ہے؟ تو الف. ہا میں کیا ہے؟ ہا الف. را میں کیا ہے؟ را الف. تو یہ 2 کلمے میں ہی بن جا رہا ہے یہ حرف، تو اس کو جو ہے زیادہ نہیں کھینچیں گے. وَيَجْمَعُ الْفَوَاتِحَ ال14، اجی یہ جو حروف مقطعات ہیں کتنے ہیں؟ 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14 ہے. پہلے کتنے تھے؟ اس سے پہلے والا 8 تھا نا، 8 کتنے تھے اس سے پہلے؟ 8 یا 9 ایسے کچھ، ٹھیک ہے. اور یہاں کے کتنے بتا رہے؟ یہاں یہ والا 5 ہے، یہاں 5، تو کتنا ہو گیا؟ جو کہتے ہیں یہ سب، یہ سارے جو حروف مقطعات ہے یہ 14 ہے، ٹھیک ہے. اس کو جمع کیسے کیے؟ سلہ سحیرا من قطعک، ٹھیک ہے، زا اشتہار، سب کو ایک ہی اس میں جمع کر دیے. صاد ہے، لام ہے، یعنی کھینچیں گے جائیں گے جو، ہا ہے، ٹھیک ہے، حروف مقطعات کے بارے میں کہہ رہے. سین ہے، ہا ہے، یا ہے، را ہے، اس کے بعد میم ہے، نون ہے، قاف ہے، تو ہے، عین ہے، کاف ہے، ایسے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی حروف مقطعات ہیں اگر اس کا کلمہ 3 ہے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے، اور اس 3 سے کم ہے تو اس کو کم کھینچیں گے، سوائے الف کے. الف کو ہم لوگ کھینچیں گے نہیں، بس تھوڑا سا کھینچیں گے، اور نہ کے برابر ہی کھینچیں گے اس کو. تو یہی شیخ رحمہ اللہ کا منظومہ ختم ہوتا ہے اور کہتے ہیں وَتَمَّ ذَا النَّظْمُ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى تَمَامِهِ بِلَا تَنَاهِ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایسے اتنی حمد کہ جو ختم نہ ہو. ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَدًا عَلَى خِتَامِ الْأَنْبِيَاءِ أَحْمَدًا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام ہو، جو کہ آخری نبی ہے، انبیاء میں سے آخری نبی ہے جن کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے. والآل والصحب وکل تابع وکل قارئ وکل سامع، کیا ہے، اور ان کے اہل و عیال جو اہل بیت ہیں ان پر سلامتی ہو، درود ہو، اور ان کے صحابی لوگ پر، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اور جو سنتے ہیں ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کی بارش کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. ابیاتھا ند بدا للذی نہا، کیا ہے،
کہتے ہیں یہ جو ہم جو حرف یہ جو بیان کیے. اب یہاں اور ایک چیز بیان کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ یہ جو حروف ہیں اس کے نمبرات، اس کے جو ہے حروف کے نمبرات، ٹھیک ہے، کہ حرف کا ایک نمبر ہے، حرف کا ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے. تاریخها بشرا لمن یتقنها، ٹھیک ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے سارے حروف کے ایک ایک نمبر ہے، یعنی الگ الگ نمبر ہیں، ٹھیک ہے، جو مورخوں نے جمع کیا ہے اور اس کو نمبر دیا ہے. جو یہ اس کے ماہرین تھے ان کو نمبر دیا ہے. انشاءاللہ اس کو یہ میں بھی لگا دیا جائے گا، آپ لوگ دیکھ لیجئے. کیا ہے؟ الف کا ایک نمبر، با کا 2 نمبر، اس کے بعد جیم، ٹھیک ہے، یعنی الف با، تاسا اسی میں آ گیا، ٹھیک ہے. جیم کا 3 نمبر، ہا بھی اسی میں آ گیا، خا بھی اسی میں آ گیا. دال کیا ہے؟ 4 نمبر، زال یعنی، ٹھیک ہے. ہا کا 5 نمبر، ٹھیک ہے. دال روزہ سب اسی میں، نہیں دال اسی میں آ گیا، ٹھیک ہے. دال کا اتنا نمبر ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ہا کا 5 نمبر، واو کا 6 نمبر، زا کا 7 نمبر. اچھا یہاں سب میں الگ الگ اس کا نمبر دیے، ٹھیک ہے. الف کا 1 ہے، الگ ہے. با کا 2 ہے، ٹھیک ہے، تاسا نہیں ہے، تاسا 7 میں نہیں ہے، سب کا الگ الگ نمبر دیے. الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4، ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، ہا کا 8، تو کا 9، ٹھیک ہے، اور یا کا 10، ٹھیک ہے. اور الف مکسورہ جو یا کی طرح لکھا جاتا ہے اس کا بھی 10 ہے. اور ویسے ہی تا جو مربوطہ ہوتا ہے، جو تا مربوطہ ہوتا ہے یعنی گول تا جس کو کہتے ہیں، اس کا ہا کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی اس کا 5 نمبر. کاف 20 نمبر، لام 30، میم 40، نون 50، سین 60، عین 70، فا 80، صاد 90، قاف 100، را 200، شین 300، تا 400، اس کے بعد کیا ہے؟ تا 500، خا 600، زال 700، داد 800، ضا 900، غین 1000. تو یہ سب نمبرات جو ہے یہ مورخوں نے اس کو نمبر دیا ہے جو لغت کے ماہرین تھے. اور یہی شیخ کا یہ کتاب ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ لوگ پڑھتے تھے بغیر کسی تکلیف و مشقت کے، اور جیسے وہ لوگ پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم لوگوں کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.